فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے وضو توڑنے والی کچھ چیزیں بیان کی تھیں۔ آئیے اب کچھ الگ الگ مسائل بیان کرتے ہیں۔ جو رطوبت بدن انسان سے نکلے، وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں۔ مثلاً خون بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی سی قے جو منہ بھر نہ ہو تو وہ پاک ہے۔ خارش یعنی کھجلی یا پھڑیوں میں جبکہ بہنے والی رطوبت نہ ہو بلکہ صرف چپک ہو، کپڑا اس سے بار بار چھو کر کے اگرچہ کتنا ہی سن جائے یعنی اس میں کتنی ہی رطوبت لگ جائے تو پاک ہے۔ سوتے میں رال گجراتی میں کہتے ہیں لار، ہے نا، تو سوتے میں رال جو منہ سے گرے اگرچہ پیٹ سے آئے اور بدبودار بھی ہو تب بھی وہ پاک ہے۔ مردے کے منہ سے جو پانی بہے نجس ہے، ناپاک ہے۔ آنکھ دکھتے میں جو آنسو بہتا ہے نجس اور ناقض وضو ہے، یعنی وضو توڑنے والا ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے، یعنی بچا جائے۔ شیرخوار بچے نے یعنی دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا، یعنی وہ منہ سے نکالتا ہے، جس کو گجراتی میں کبھی کبھی آپس میں ہمارے ادھر کہا جاتا ہے کہ دہی نکالا، ہے نا، تو بچہ جو منہ سے نکالتا ہے دودھ تو کہتے ہیں شیرخوار بچے نے دودھ ڈال دیا، اگر وہ منہ بھر ہے نجس ہے۔ درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے گا ناپاک کر دے گا۔ لیکن اگر یہ دودھ معدے سے نہیں آیا یعنی پیٹ سے نہیں آیا بلکہ سینے تک پہنچ کر کے پلٹ آیا تو پاک ہے۔ درمیان وضو میں اگر ریح خارج ہو یعنی ہوا خارج ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس سے وضو جاتا رہے تو نئے سرے سے پھر وضو کریں، وہ پہلے دھلے ہوئے بے دھلے ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں چلو میں پانی لینے کے بعد یعنی ہاتھوں میں پانی لینے کے بعد حدث ہوا یعنی وضو ٹوٹ گیا تو وہ پانی بیکار ہو گیا، کسی عضو کے دھونے میں کام نہیں آ سکتا۔ منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا، اگر لوٹے یا کٹورے کو منہ سے لگا کر کے کلی کو پانی لیا تو لوٹا، کٹورا اور کل پانی نجس ہو جائے گا۔ چلو سے پانی لے کر کے کلی کرے اور پھر ہاتھ دھو کر کے کلی کے لیے دوسری بار پانی لے۔ اگر درمیان وضو میں کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہوا ہے نا اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لے، اور اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اب اس کی طرف التفات اور توجہ نہ کریں۔ یوں ہی اگر بعد وضو کے شک ہو تو اس کا کچھ خیال نہ کریں، ہے نا، اور جو باوضو تھا اب اسے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا تو وضو کرنے کی اسے ضرورت نہیں۔ ہاں، کر لینا بہتر ہے جب کہ یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہو، ہے نا۔ اگر وسوسہ ہے تو اسے ہرگز نہ مانے۔ اس صورت میں احتیاط سمجھ کر کے وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین کی اطاعت ہے۔ وسوسہ ہو رہا ہے بار بار اور بار بار وضو کرتا چلا جا رہا ہے تو گویا کہ وہ احتیاط نہیں ہے بلکہ وہ شیطان کی اطاعت ہے نا۔ اگر بے وضو تھا، اب اسے شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا تو بلا وضو ہی ہے نا، اس کو وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ معلوم ہے کہ وضو کے لیے بیٹھا تھا، یہ یاد نہیں کہ وضو کیا یا نہیں کیا تو اسے وضو کرنا ضروری نہیں۔ یہ یاد رہے کہ پاخانہ پیشاب کے لیے یعنی یہ یاد ہے کہ پاخانہ پیشاب کے لیے بیٹھا تھا مگر یہ یاد نہیں ہے کہ پاخانہ پیشاب پھرا یعنی کیا یا نہیں کیا تو اب اس پر وضو فرض ہے۔ اب کہتے ہیں یہ یاد ہے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا مگر معلوم نہیں کہ کون سا عضو تھا تو بایاں پاؤں دھو لے۔ میانی میں تری دیکھی یعنی پاجامہ کا وہ حصہ جو آگے کی شرمگاہ پر رہتا ہے تو اس کو میانی کہتے ہیں، ہے نا، تو میانی میں تری دیکھی مگر یہ نہیں معلوم کہ پانی ہے یا پیشاب تو اگر عمر کا یہ پہلا واقعہ ہے یعنی اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا
پہلی بار ہوا ہے تو وضو کر لے اور اس جگہ کو دھو لے، اور اگر بار بار ایسے شبہ پڑھتے رہتے ہیں تب اس کی طرف توجہ نہ کرے، یہ شیطانی وسوسہ ہے نا۔ تو اگر توجہ کرے گا تو پھر وسوسے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اب آئیے کچھ وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ وضو کا کرنا کب مستحب ہے، کب فرض ہے نا۔ اگر وضو نہ ہو تو نماز اور سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ اور قرآن شریف چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ غسل جنابت سے پہلے یعنی ناپاک ہو گیا اور پھر وہ غسل کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ہے نا، اور جنب کو کھانے پینے سونے اور اذان و اقامت، خطبہ جمعہ و عیدین، روزہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت اور وقوف عرفہ اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ سونے کے لیے، سونے کے بعد، میت کے نہلانے یا اٹھانے کے بعد، جماع سے پہلے، جب غصہ آ جائے اس وقت، زبانی قرآن شریف پڑھنے کے لیے، حدیث اور علم دین پڑھانے کے لیے، اور علاوہ جمعہ و عیدین باقی خطبوں کے لیے، ہے نا، کتب دینیہ چھونے کے لیے، دین کی کتابیں چھونے کے لیے، اور بعد سطر غلیظ چھونے، سطر غلیظ مانے شرمگاہ، پیشاب کا حصہ ہے نا، اور کہتے ہیں پیشاب کرنے کا حصہ ہے نا، جہاں سے پیشاب کرتے ہیں تو وہ شرمگاہ سطر غلیظ کہلاتا ہے۔ تو بعد سطر غلیظ کے چھونے کے، اور جھوٹ بولنے، گالی دینے، فحش لفظ نکالنے یعنی غلط کہتے ہیں کہ خراب الفاظ جو بالکل گندے ہوں، ہے نا، اور کافر سے بدن چھو جانے، صلیب یا بت چھونے، صلیب کس کو کہتے ہیں؟ جو عیسائی کا نشان ہوتا ہے اپنا، اور کہتے ہیں بت چھونے، بت مورتی کو کہتے ہیں، کوڑھی یا سفید داغ والے سے مس کرنے، چھونے، ہے نا، اور بغل کھجانے سے جبکہ اس میں بدبو ہو، غیبت کرنے، قہقہا لگانے، لغو اشعار پڑھنے یعنی جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ اشعار ہو، شعر و شاعری، ہے نا، اور اونٹ کا گوشت کھانے، اور کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن بے حائل مس ہو جانے سے، یعنی کوئی حائل بیچ میں چیز نہ ہو اس کا بدن چھو جائے، ہے نا، اور باوضو شخص کے لیے نماز پڑھنے کے لیے، ان سب صورتوں میں وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یہ ساری صورتیں جو بیان ہوئیں اس میں وضو کرنا مستحب ہے۔ جب وضو جاتا رہے تو وضو کر لینا مستحب ہے، یعنی ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے، اچھا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وضو جب جاتا رہے تو وضو کر لینا مستحب ہے، یعنی ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ نابالغ پر وضو فرض نہیں مگر ان سے وضو کرانا چاہیے تاکہ عادت ہو جائے اور وضو کرنا اس کو آ جائے اور مسائل وضو سے وہ آگاہ ہو جائے، خبردار ہو جائے۔ لوٹے کی، ہے نا، ٹوٹی نہ ایسی تنگ ہو کہ پانی بدقت گرے، دقت کے ساتھ گرے، اور نہ ہی اتنی فراخ، اتنی کشادہ چوڑی، ہے نا، کہ حاجت سے زیادہ گرے بلکہ متوسط ہو، ہے نا، یعنی زیادہ پانی گرانے والی نہ ہو ٹوٹی اور نہ ہی کم پانی گرانے والی ہو، متوسط اور بیچ طریقے کی ہو ٹوٹی جس سے وضو کیا جاتا ہے نا، جس نل، ہے نا۔ پھر کہتے ہیں چلو میں پانی لیتے وقت خیال رکھیں کہ پانی نہ گرے کہ اسراف ہوگا، فضول خرچی ہوگی۔ ایسے ہی جس کام کے لیے چلو میں پانی لیں اس کا اندازہ رکھیں، ضرورت سے زیادہ نہ لیں۔ مثلا ناک میں پانی ڈالنے کے لیے آدھا چلو کافی ہے اور پورا چلو نہ لیں کہ اسراف اور فضول خرچی ہوگی۔ ہاتھ، پاؤں، سینہ، پشت پر بال ہوں تو ہڑتال وغیرہ سے صاف کر ڈالیں یا ترشوا لیں۔ ہڑتال جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، صابن ٹیوب وغیرہ، ہے نا، اور کوئی ایسی چیز ہو، ہے نا، جس سے صاف کروا سکتے ہیں، ہے نا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس سے صاف کروا لیں یا ترشوا لیں، نہیں تو پانی زیادہ خرچ ہوگا، ہے نا، یعنی کوئی ٹیوب اور کوئی ایسا صابن یا کوئی ایسی چیز ہو تو اس سے صاف
کرا ڈالیں، ہے نا، نہیں تو پانی زیادہ خرچ ہوگا۔ تو یہ ایک اچھا معاملہ ہے۔ باقی اگر کسی کے ہاتھ پاؤں میں بال ہیں تو صاف کرانا کوئی ضروری نہیں ہے نا، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنا بیان یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز کل وضو کا مکمل طریقہ، ہے نا، اچھے طریقے سے شروع سے آخر تک بیان کیا جائے گا، اور آپ حضرات آج کا بیان اور کل کا بیان بھی ضرور سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو ہے مسائل دینیہ سے آگاہ فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔